عقیدہ ختم نبوت وہ نظریہ ہے جو اتنی بڑی رسول اللہ کے لیے تسلی ہے، اس سے بڑھ کے تسلی اس دھرتی کے اوپر مجھے نظر نہیں آتی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آؤ میں ایک جملہ کہتا ہوں، سنو سیالکوٹ کے دوستو توجہ نہ ہلے۔ ایک والد کی اولاد فوت ہو جائے اور اولادوں میں بھی بیٹے فوت ہو جائیں، اس باپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ میرے زندہ جیتے جاگتے بیٹے دنیا سے چلے جائیں، باپ کے دل پر کیا بیتے گی؟ آؤ سنو، میں ایک بات سمجھا رہا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر کے پہلے بیٹے سید قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ کتنی عمر تھی؟ امام ابن عساکر نے لکھا حتی رکب الدابہ، یہ اتنی عمر کے تھے، چھلانگ لگا کے یہ سواری پر بیٹھ جاتے تھے۔ حضرت قاسم دنیا سے گئے، مکہ کے اوباش کافروں نے، مکہ کے ذلیل کفار نے، مکہ کے بے ایمان رسول اللہ کے دشمنوں نے تانا دینا شروع کر دیا کہ پیغمبر کا بیٹا دنیا سے گیا، اس کی نسل نہیں چلے گی، اس کی اولاد نہیں بڑھے گی، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کے نام کو لے کر آگے چلنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ رب نے آیت اتاری، اے ظالمو تم نے میرے حبیب کو سمجھا کیا ہے؟ اے بے ایمانو تم نے محمد کریم کو جانچا کیسے ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ بات طے شدہ ہے کہ مردوں میں اس کے بیٹے یوں نہیں ہیں کہ وہ بچے بڑے ہو وہ مرد کہلائیں، حضور ان کے والد بنے، یوں نہیں ہے، لیکن ولیکن رسول اللہ یہ میرا پیغمبر ہے۔ اور پیغمبر کا مطلب کافروں نے نبوت کا اس وقت انکار نہیں کیا تھا، ابوت کا انکار کیا تھا۔ ابوت اور ہے، نبوت اور ہے۔ مسئلہ انکار نبوت کا نہیں کہ یہ نبی نہیں ہے، وہ الگ بحث ہے۔ انکار ابوت کا ہے کہ یہ اپنے بیٹوں کا ابو نہیں ہے۔ اللہ جواب میں آپ ابوت کے بجائے نبوت ثابت کر رہے، مطلب کیا ہے؟ رب بتانا چاہتے ہیں ایک باپ کی جو نسلی اولاد ہوتی ہے وہ اس کا ذکر آگے چلاتی ہے، لیکن ایک نبی، ایک پیغمبر، ایک رسول کے ماننے والی امت ہوتی ہے، اس کے کلمے کو آگے چلاتے ہیں، اس کے دین کو آگے چلاتے ہیں۔ اے مکہ کے لوگوں تم نے صرف اسے ایک گھرانے کا والد سمجھا، جی نہیں، ولیکن رسول اللہ یہ اللہ کا وہ رسول ہے، اس کی نسل پوری امت میں چلے گی۔ دو چار بیٹوں میں اور دو چار اولادوں میں یہ بات، ولیکن رسول اللہ۔ سیالکوٹ کے دوستو اگر آپ کا ذوق تازہ ہے تو اگلی بات کرو، ذوق تازہ ہے؟ فرمایا ولیکن رسول اللہ، یہ اللہ کا رسول ہے، اس پر بس نہیں۔ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، سورۃ نمبر 33 سورۃ احزاب آیت نمبر 40، رب کائنات فرماتے ہیں اور یہ آخری نبی ہیں۔ کیا مطلب؟ اعتراض ہو سکتا تھا کہ ٹھیک ہے ان کی نسبی بیٹے کی اولاد آگے نہیں ہے تو ان کی مذہبی اولاد امت کی شکل میں ہے، تو ایک نبی آتا، دو فوت ہو جاتا، دوسرا نبی آتا، اس کی امت، اس کی روحانی اولاد ختم ہو جاتی، تو اس محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم کی بھی ختم نبوت کے وقت جب ختم ہوگا پھر اس کی امت بھی ختم ہو جائے گی۔ رب نے فرمایا جی نہیں، وخاتم النبیین، قیامت تک آخری نبی یہی ہے۔ لوگ آتے رہیں گے، امت آتی رہے گی، دنیا آتی رہے گی، اس کی امت اور اس کے ماننے والے قیامت تک بڑھتے رہیں گے۔ اب نیا نبی نہیں آنا کہ اس کی ماننے والوں کی اولاد میں سلبی بیٹے نہیں ہیں، یوں نہیں ہے، سلبی اولاد اگرچہ نہیں ہے لیکن رب نے ان کو امت کی شکل میں روحانی اولاد دی اور تا قیامت دی ہے۔ وخاتم النبیین، اور اگلا لفظ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ کیا مطلب؟ سنو، ختم نبوت کا تعلق یہ لفظ مستقبل اور ماضی اور پاسٹ پریزنٹ فیوچر ایک ایک کونے سے ملا رہا ہے۔ ختم نبوت کا تاج کسے ملا؟ میرے پاک پیغمبر کو۔ ختم نبوت کے دو معنی ہیں،
ایک معنی ہے نبوت کا وقت ختم، ایک معنی ہے نبوت کے درجات ختم۔ جب تک حضور پاک اس دھرتی پہ نہیں آئے تھے معنی تھا حضور پاک پر جتنے درجے باقی انبیاء کو دینے ہیں وہ اکیلے حضور پر ختم کر دیے گئے ہیں، جتنے رتبے باقیوں کو ملنے ہیں وہ اکیلے حضور پاک کے سر اقدس تک پہنچا دیے گئے ہیں۔ وہ ختم نبوت جو تھی رتبی تھی، جب حضور تشریف لائے ختم نبوت رتبی بھی ہے، اب ختم نبوت زمانی بھی ہے کہ قیامت تک نایا نبی بھی نہیں آئے۔